اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، کیونکہ منافقت ایسی بری بیماری ہے کہ جو دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری اتنی آسانی سے نہیں جاتی۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کیا ہوتا ہے تھوڑے بہت علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ بیماریوں کے لیے بہت بہت علاج کرنا پڑتا ہے۔ منافقت بھی ایسی ہی بیماری ہے۔ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی، یعنی جو تم سے نہیں لڑے تم بھی اس سے نہیں لڑو۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، اور جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ جو امن والے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ویسے نہیں لڑیں گے لیکن جب موقع آئے گا تو لڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دی ہے۔ بہرحال یہ مخصوص حالات کے لوگوں کے لیے مخصوص احکام ہے، لیکن ان میں اصولی طور پر ایک ہمیں زندگی گزارنے کا اصول ملتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ اچھے رہیں، جو ہے تو فتنے باز لیکن ویسے کچھ نہیں کر رہا تو خاموشی اختیار کریں، لیکن اگر کوئی فتنہ اٹھا رہا ہے تو اس کا سد باب بھی کریں، اس کو پھر روکیں بھی اس سے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، بلڈ منی، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، بلڈ منی نہیں جائے گی۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ خطا تھی، قتل خطا۔ اگر بھول کے قتل کرنے کا یہ انجام ہے، اس کا یہ کفارہ ہے، تو جان بوجھ کے قتل کرنا کتنا بڑا جرم۔ کسی کی تو انسان دنیا کی زندگی ختم کرتا ہے جو عارضی ہے، اور اپنی ہمیشہ کی راحت اور جنت قربان کر دیتا ہے جو دائمی ہے۔ یعنی ایسے شخص کے لیے جو جان بوجھ کے قتل کرے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے۔ اور اللہ علیم دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں انسان بے حد محتاط رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہو کر، ناراض ہو کر ایک دوسرے پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے اور جو نہیں بھی ہوتے تھے، ان کے لباس، کھانے پینے، کلچر ایک ہی جیسا تھا، تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان ہے۔ تو بعض حالات میں جب ایسے جنگی دستے نکلتے
تو مسلم اور نان مسلم کی پہچان کیا ہوتی تھی کہ مسلمان سلام کرتے تھے، تو پھر ان کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا تھا. تو ایسے میں بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ کچھ شاید ایسے لوگ بھی ہوں جو مسلمان نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے سلام کریں، تو بھی کہا گیا کہ بینیفٹ آف اے ڈاؤٹ دو. اگر وہ نہیں مسلم اور جان بخشی کے لیے سلام کر رہا ہے تو بھی اس کے ظاہر پہ معاملہ کرو اور سلام کو قبول کر لو. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، تم بھی تو کبھی ایسی حالت میں تھے کہ تمہیں دین کا پتہ نہ تھا، ایمان کا علم نہ تھا. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. آپ یوں سمجھے کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں منیمائزرز، اور ایک ہوتے ہیں میکسیمائزرز، اور ایک ہوتے ہیں مینٹینر. میکسیمائزر کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی پوری صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں، جان مال وقت ہر اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے اور نیکی کے کاموں میں دوڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں. مینٹینر کون ہوتے ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دیا بس وہ کر دیا، جو حکم ملا کہہ دیا ٹھیک ہے. جیسے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، خود سے نہیں کچھ سوچیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، قربانی نہیں کریں گے، اپنا پوٹینشیل میکسیمم یوز نہیں کریں گے، بچا کے رکھیں گے کہ لوگ ہمیں یوز کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو، کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے. لہذا السابقون السابقون، پہلی کیٹیگری کے لوگ میکسیمائزر ہی سابقون ہوتے ہیں. وہ دوسروں کو پھر لیڈ کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں، نہ کہ وہ صرف فالوور رہتے ہوں کہ کوئی اچھا کرے گا تو ہم بھی کر لیں گے. وہ صرف مینٹین نہیں کرتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں. اور تیسری قسم کے لوگ منیمائزر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے دیا بہت کچھ ہے، بہت مال ہے، بہت ٹیلنٹ ہے، بہت عقل ہے، سب کچھ ہے، لیکن کتنا استعمال کرتے ہیں؟ بس جب موڈ آیا، جب دل چاہا، جب حالات موافق ہوئے، جب مرضی ہوئی. موڈ کے غلام ہے، دل چاہا تو کر لیا، نہیں تو نہ کیا. اور جیسے وہ کچھوے اور خرگوش کی بات ہے نا، خرگوش کی نیند سوتے رہے اور 2-4 چھلانگے لگا کے سمجھا کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. اور کچھ لوگوں کے پاس ہوتا کم ہے، صلاحیتیں بس نارمل سی ہوتی ہے، لیکن مسلسل کام کرتے ہیں، جہد مسلسل، اور وہ میکسیمائزر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل ہو، خواہ وہ تھوڑا کیوں نہ، اس کی برکتیں بہت ہوں گی. بہت سا کر لینا پھر تھک کے بیٹھ جانا، پھر کچھ نہ کرنا، سارا ٹائم ویسٹ کر دیتا، کیے کرائے کو بھی ضائع کر دیتا ہے. ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. وہ تو ان کا اللہ کے ساتھ سودا ہے اور وہی اس کی بہترین جزا دے گا. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. منافقین ایک اور مصیبت کھڑی کرتے تھے، ہر وقت کوئی ہیو اینڈ کرائے جاری رہتی، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا کہ اچھا وہ دشمن آ گیا، وہاں سے فوج آ رہی ہے، سنا ہے وہ حملہ کرنے والا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کیے رکھتے. اب دیکھیے کہ کسی بھی پروڈکٹیو کام کے لیے امن بہت ضروری ہوتا ہے، اور اگر امن نہ ہو اور ہر وقت افواہیں، کوئی ادھر سے آ کے کچھ خبر دے رہا، کچھ ادھر، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈسٹرب رہتا ہے. جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو کریٹیوٹی نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھ پاتا، فرائض اگنور ہو جاتے ہیں، کرنے کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں، اور غیر ضروری چیزیں بادل کی طرح ہمارے اوپر غم کا بوجھ لیے چھائے رہتی، اور ہمیں پھر ویزیبلٹی کم ہو جاتی، ہم منزل کو دیکھ نہیں پاتے، لہذا ڈیٹریکٹ ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے اس پر بھی پابندی لگائی گئی کہ جب تک کوئی بات اوتھینٹک نہ ہو، یقینی نہ ہو، مت آگے پہنچاؤ. اور منافقین کا تو شغل یہی تھا، سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. یعنی جب اجتماعی معاملات میں آپ کوئی ایسی بات جانیں کہ جس میں اس اجتماعیت کو، اس آرگنائزیشن کو کوئی خطرہ ہے، کوئی سازش ہے، تو اس کا ذکر ہر ایک سے نہ کریں، کیونکہ عوام جو ہوتے ہیں وہ پھر پریشان ہونے لگتے ہیں. اس کا ذکر کس سے کرنا چاہیے؟ جو کوئی ذمہ دار ہو، تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے یا اس کے لیے کوئی اس کے مقابلے کا کوئی بندوبست کر سکے. لیکن اگر وہ باتیں جو خواص سے کرنے کی ہوتی ہیں عوام میں کر دی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ بھگدڑ مچ جاتی، فتنہ فساد پھیل جاتا ہے اور کرنے کا کام پیچھے رہ جاتا ہے.
تاکہ وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے کہ ہمیں شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھ دیتا ہے اور اپنا فضل کر کے ہمیں اپنی عبادت اور اپنے دین کی خدمت کا موقع دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو. تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. آپ کا کام ہے بلانا، اور اگر کوئی آتا نہیں تو وہ اپنا جواب خود اللہ کو دیں گے. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، انہیں کام کرنے کے لیے انکریج کرو، انہیں موٹیویٹ کرو. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. تو کسی کی سفارش کرتے ہوئے سوچ لیجئے کس بات کی سفارش کرنے چلیں. اچھے کام کی، اچھی بات کی، یا کسی کو مشورہ دیتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ آپ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں یا اپنی کسی محرومی کا بدلہ لے رہے ہیں اس کو غلط مشورہ دے کے. آپ دیکھیے الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی راہ دکھانے والا، ایک اچھا مشورہ دینے والا، اچھی سجیشن دینے والا، اچھی رائے دینے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود ساری نیکی کر لی. مثلا کوئی ایک شخص آپ کو اچھا آئیڈیا دیتا اور آپ جا کے وہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو بھی اجر ملے گا، جس نے آئیڈیا دیا اس کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ دیکھیے آئیڈیاز کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی غلط مشورہ آپ کو دیتا ہے اور اس سے آپ بھٹک جاتے ہیں، جیسے اگر آپ کسی کے پیچھے جو آگے پیچھے گاڑیاں جا رہی تھیں اور اگر آپ سائن بورڈ نہ دیکھ کر صرف گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کھڈے میں جا گرائے. کہ بعض لوگ بلائنڈلی جی پی آر کو فالو کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ غلط جگہ جا پہنچاتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ کسی کو جا کے وہ کسی کھڈے میں گرایا تو اس نے سو کر دیا ان کو کہ ہمیں مس لیڈ کیا گیا. تو بہرحال دنیا میں تو ہم سو کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن اگر پتا چلا آخرت میں جا کے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، ہم کو غلط مشورہ دیا اور ہم نیکی کرنے چلے تو اس نے ہم کو روک دیا یا ہمیں بھلوا دیا، تو وہاں جا کے تو پھر صرف ساری پیٹیں گے یا ان کو کوسیں گے کہ جنہوں نے غلط راہ دکھائی. تو اسی طرح جب آپ کسی کی مدد کرنے کو چلیں تب بھی سوچ سمجھ کے چلیں کہ یہ کرنے کیا جا رہا ہے. اگر اس کا کام ٹھیک ہے تو مدد کریں، اور اگر کام غلط ہے تو ہاتھ روک لیں، ورنہ آپ بھی ساتھ ہوں گے. جب کوئی شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. تو ظلم کرنے والوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، چاہے وہ اپنے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ساتھ نہیں دینا چاہیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مجوسی بھی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، اس کو ویسے ہی لوٹاؤ. یعنی اگر کوئی نان مسلم سلام کرتا ہے تو آگے سے یہ نہ کرے مجھے تو اجازت نہیں جواب دینے کی. نہیں، ردوہا کیا ہے؟ اذا حییتم بتحیۃ، اگر تمہیں کوئی گریٹ کرتا ہے تو جواب میں تم بھی اتنا کہہ سکتے ہو. کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نان مسلم کو بھی کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام. تم پیس بھیج رہے ہو، میری طرف سے بھی پیس ہے تمہارے لیے. تم میرے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہو، کوئی آپ کو بیسٹ وش کرتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اگر کوئی مجوسی بھی یعنی نان مسلم اگر تم کو سلام کرتا ہے تو ردوہا، کیونکہ یہ بیڈ مینرز میں سے کہ کوئی سلام کرے اور آپ اس کو جواب نہ دیں. لیکن احسن منہا کس کے لیے ہوگا؟ اپنے پیاروں کے لیے، جو بھی آپ کا محبوب ہو. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی ایسا شخص آپ سے ملتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ کیسا اس کا استقبال کرتے ہیں. وہ صرف سلام کہے تو آپ اس کے جواب میں کئی اور چیزیں بڑھا دیتے ہیں، اور عربی جب ختم ہو جائے تو پھر اردو میں دعائیں دینے شروع کرتے ہیں. تو یہ احسن منہا، یہ تم دراصل زندگی کی دعا ہے. عربوں کے ہاں جیسے ہم ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جیتے رہو، تو عربوں کے ہاں بھی اسی طرح سلام کی جگہ ایسی دعا تھی حیاک اللہ. اب بھی کہتے ہیں یہ لوگ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندگی دے، زندہ رہو، سلامت رہو.
تو اگر تمہیں کوئی کہتا حیا کلّا لیو لانگ، تو آپ کہیں کہ مر جاؤ تم، یا نہیں ردوہا، آپ بھی جواب میں کہو کہ تمہیں بھی یہ سب ملے جو تم میرے لیے چاہتے ہو. اور اگر تمہیں اس وقت کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم کر دو، بس اتنا ہی کافی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض حاسد آپ کو آ کر دعا کے اندر زبان پھیر کے توڑ موڑ کے بد دعا دیتے تھے، تو آپ بھی جواب میں اس کو لوٹا دیتے تھے ردوہا، پلٹا دو واپس، کوئی حرج نہیں. لیکن جو تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ صرف اچھا نہیں، اس سے اچھا کرو، یہی تو احسان ہے. اور محسنین اللہ کو محبوب ہے. یہ اچھا اخلاق ہے، عمدہ اخلاق. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، بلند درجے اور مغفرت اور رحمت اور زیادہ نیکیوں کا موقع ملے گا. اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انسان کا ظلم کیا ہے اپنے اوپر کہ اللہ نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کی عبادت میں، بندوں کی خدمت میں نہ لگائے. تو ان سے پوچھیں گے تم یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کچھ کرنا نہیں چاہتا نا تو ہزار بہانے ہوتے ہیں اس کے پاس، اور سب سے بڑا بہانہ یہ کہ ہم مجبور ہیں. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ اگر ایک جگہ نہیں تم اللہ کی اطاعت کر سکتے تھے تو دوسری جگہ چلے جاتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. یعنی آپ نے نیکی کی طرف ایک قدم ہی اٹھایا، ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے کہ رستے میں ہی چاند چلی گئی، تو اجر کتنا ہے منزل تک پہنچنے کا. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کرو، یعنی قصر نماز پڑھو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے. یعنی زیادہ اگر مشکلات ہو تو اس وقت تو لازمی ہی پڑھنی چاہیے، خصوصاً جنگ کے موقع پر، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے. یعنی پھر بھی جماعت سے نماز پڑھو، اجتماعیت کی اہمیت. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے. یعنی باری باری نماز پڑھو، سارے اکٹھے نہیں جماعت کرو. اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، عام دنوں میں بھی لیکن خصوصاً روزے میں، جنگ کے موقع پر، مشکل وقت میں، دکھ اور تکلیف کے موقع پر، اور جب زندگی میں کوئی کام بھاری اور بڑا اور مشکل لگے تو کیا کرو؟ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ سے دعائیں کرتے رہو. اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. یعنی نماز میں اوقات کی پابندی ضروری ہے. سفر کے علاوہ حضر میں انسان ہر نماز وقت پر پڑھے گا، لیکن سفر میں اس کو کیا اجازت ہوتی ہے؟ جمع کر لینے کی بھی. ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، فجر نہیں کر سکتے عشاء سے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. بہت ہی زبردست آیت ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا تھکتے ہیں، میکسیمم ایفرٹ لگاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم اللہ کے دین کا کام کرنے لگتے ہیں تو جلدی تھک جاتے ہیں. کیوں؟ تھک گئے ہیں، مشکل ہو گیا ہے. کہا تمہیں مشکل ہو رہی؟
دیکھو ان کو جو ناجائز مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، وہ مشکل نہیں اٹھاتے؟ کیا چور کو چوری کرنے میں مشکل نہیں ہوتی؟ ہاں؟ دنیا کا ہر کام مشکل ہے اور ہر کام توجہ مانگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم دین کا کوئی کام کریں تو کوالٹی کا کام کریں، کوالٹی کا. اور کوالٹی کا کام اسی وقت ہوگا جب وہ قربانی کی سطح پر ہوگا، جب آپ اس میں بھرپور توجہ دیں گے، دلچسپی لیں گے. آج کیوں کوالٹی نہیں ہے؟ دنیا کی ہر چیز میں کوالٹی ہے. ہر چیز سے مراد ہے کہ آپ کسی بھی سٹور پہ چلے جائیں، کسی بھی مال پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں ایک ایک چیز کو اٹھا کر کہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزوں کا کٹ ہوتا ہے، کتنی پرفیکشن کے ساتھ کلر چوائس ہوتی. بروشرز کو ہی دیکھ لیں، کوئی پروڈکٹ دیکھ لیں، آؤٹ لیٹس ہی دیکھ لیں، اور پھر پریزنٹیشن دیکھ لیں. جو ہی آپ جائیں کسی مسجد میں، دینی ادارے میں، اسلامی اسکول میں، کسی دینی مجلس میں، یوں لگتا ہے جیسے سب کوالٹی کے آئیڈیاز باہر رہ گئے. شاید وہ صرف دنیا کے لیے. اور دین کا کام تو پھر جیسے بھی چلاؤ چل جاتا ہے، یہ تو دین ہی کا کام ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ سارا ذہن، برین، کریٹیوٹی، ہر چیز دنیا میں لگ رہی ہے، اور دین کے کام میں بس چل چلاؤ. دنیا میں میکسیمائزرز اور دین میں منیمائزرز. تم اللہ سے اجر چاہتے ہو اور وہ دنیا میں فائدہ چاہتے ہیں. وہ دنیا کے عارضی فائدے کے لیے کام کریں اور تم بڑے فائدے کے لیے آرام کرو. اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو. وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، گناہگار ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ تھوپا ہو تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. یعنی اگر کوئی غلطی خود کرے اور الزام کسی اور پر لگائے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا. یہاں اس میں پیچھے ایک ایسے ہی واقعے کی طرف اشارہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. لوگوں کی سرگوشیوں میں، وسپرنگ میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی جو چپ چپ کے کر رہے ہوتے ہیں، چپ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اگر کوئی اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. یعنی اصلاح چپکے سے کرنی چاہیے، برسر عام کسی کو شیطان نہیں کہنا چاہیے. اور اسی طرح صدقہ خیرات بھی چپکے سے کیا ہوا زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح نیکی کے کام ان پہ سرگوشیاں کریں، لیکن عام طور پر سرگوشی ناپسندیدہ چیز ہے، خصوصاً مجلس میں بیٹھے ہوئے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے دل پھٹتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک مجلس میں بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے، کوئی بات کر رہے تھے، تو اتنے میں دو لوگ چپ کے آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگتے ہیں، یا چپ کے باتیں نہیں کرتے، آنکھوں میں اشارے کرنے لگتے ہیں. تو یہ گھٹیا حرکتیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں. جب آپ سب کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو لاؤڈلی کیجئے، اوپنلی کیجئے، یا دوسروں کی اجازت سے کیجئے، یا بعد میں کیجئے، کیونکہ سرگوشیاں دوسرے کو غمگین کرتی ہیں کہ ہمیں کیوں ایکسکلوڈ کر دیا گیا. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے
یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی چپکے سے خاموشی سے اصلاح کرے گا، خاموشی سے صدقہ کرے گا، نیکی کے کام چھپ چھپ کے کرے گا کہ صرف اللہ کو پتہ چلے، اسے ہم بڑا اجر عطا فرمائیں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، کوئی اور طریقے اختیار کرے، درحالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، ادھر اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. یعنی اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جاتا ہے یا پھر سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے رستہ چھوڑ کے بھٹک جاتا ہے، تو پھر جدھر جانا چاہتا ہے دنیا میں اللہ اس کے لیے وہی رستے آسان کر دے گا، لیکن انجام اچھا نہ ہوگا. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. اور وہ کس کو کرنا چاہتا ہے؟ جو اس سے معافی مانگتا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. شیطان کے طریقے کیا ہیں، ٹیکٹکس کیا ہیں؟ پہلے تو رستہ بھلواتا ہے، جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی اہمیت کم کرا کے اور چیزوں میں الجھاتا ہے. کہتے ہیں اس سے اچھی بھی چیزیں ہیں، یہی تو نہیں سب کچھ کرنے کو. اور اس طرح انسان اس اچھے کا رہتا ہے، نہ یہ کر سکتا ہے، نہ آگے کا نہ پیچھے کا. دوسرا کیا کرتا ہے؟ آرزویں دلاتا ہے، تمنا اور خواہشات میں وشفل تھنکنگ. اور پھر براہ راست ان سے ایسے کام کراتا ہے جو اللہ رسول نے منع کیے. اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے. عورت کو مرد بنا دیں گے اور مرد عورت بننے لگیں گے. اور اسی طرح اللہ نے جو جسم دیا ہے اس کے اندر تبدیلیاں، یعنی جو کریشن پلان ہے اس کے خلاف ہے شیطان، اللہ کے منصوبے کے خلاف ہے، آدم کی تخلیق کے خلاف تھا، آدم کو سجدہ کرنے کے خلاف. اس شیطان کو جس نے بھی اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی جنت صرف خواہش کی بنا پہ نہیں مل جائے گی کہ تم بہت جنت کے چاہنے والے ہو، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. یعنی کانٹے بوگے تو کانٹے اگیں گے، پھر چبھیں گے. اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کا حکم سنتا ہے اور مان جاتا ہے، اور اپنا رویہ نیک رکھا، محسن بنا رہا، اور یکسو ہو کر، فلی فوکسڈ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کری. ابراہیم کے طریقے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا جو حکم سنا مان لیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. رب نے کہا بیٹا قربان کر دو، سمعنا واطعنا. گھر چھوڑ جاؤ، سمعنا واطعنا. ملک چھوڑ دو، سمعنا واطعنا. ہر چیز پر اللہ کی تابعداری اور فرما برداری. اصل بات یہ ہے کہ مومن کو نو پرابلم انسان ہونا چاہیے. جہاں خیر دیکھے، بھلائی دیکھے، وہاں پر آگے بڑھے. انتظار نہ کرے کہ کوئی مجھے کہ اچھا آؤ ادھر یہ بھلائی دیکھو. خود اس کی جستجو اور تلاش میں ہو، نیکی کے مواقع دیکھے اور نیکی کر جائے. تو ایسے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جیسے ابراہیم کو اللہ نے دوست بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دوست بنایا تھا، لیکن
عام مومنوں کا بھی وہ ولی ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. جب آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اور پسند کے ہوتے ہیں. اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. فتوے کی نوعیت نہیں بتائی گئی، آگے چل کے جواب سے پتہ چلے گا. کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اگر وہ مالدار اور خوبصورت ہو، اور اگر نہ ہو تو نہ خود کرتے ہو نہ کہیں اور کرنے کی فکر کرتے ہو، یعنی یتیم کی پوری کیئر نہیں کرتے. اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، کمزور، یتیم. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. اللہ کو پسند ہے کہ اگر عورت کو یہ ڈر ہے کہ شوہر میرا حق نہیں دیتا تو کیا ہے، اکیلے رہنے کی بنسبت بہتر یہی ہے کہ کم حقوق پہ راضی ہو کر صلح کر لے اور ساتھ ہی رہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتا ہے اور اپنے لیے دروازے بند کر دیتا ہے. لیکن اگر تم، اس کا علاج کیا ہے، اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ. احسان کیا ہے؟ کہ دوسرا اگر اچھا نہ بھی کرے تو تم اچھا کرو اور خدا ترسی سے کام لو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ کو سب پتا ہے کیا کہ کون کتنی قربانی کر رہا ہے، کتنا اصلاح پسند ہے، اس کی محنت کیا، اس کی کوشش کیا ہے. اب دیکھیے کہ جہاں شوہر سے محبت مل رہی ہو وہاں اس کے کام کرنا، گھر کے کام کاج کرنا بہت خوشی کی بات ہوتی ہے. انسان بھاگ بھاگ کے کرتا اور تھکتا نہیں، یا جو بھی کوئی کام وہ کہے. لیکن جہاں اس کی بے رخی ہو تو عام طور پر دیکھا گیا کہ عورت اپنے فرائض، ذمہ داریاں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی. کس کے لیے کروں؟ کہتے ہیں نا، کپڑے اچھے کپڑے نہیں پہنے، کس کے لیے پہنے؟ کوئی کام کرنا کس کے لیے کریں؟ وہ کچھ اللہ کے لیے بھی کر لیا کرو. ہر چیز کسی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ان کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اگر وہ خوش ہو کے ہی نہیں دیتے، کسی بات پر راضی نہیں، اچھا کرو تب بھی خوش نہیں، برا کرو تب بھی، تو پھر کیا کرو؟ کیا ہونا چاہیے؟ تم اللہ کی خاطر احسان کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کسی پہ زیادتی نہ کرو. یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. اس کو پتا اور وہ ضرور جزا دے گا. وہ تو ذرے کو بھی بڑھا چڑھا کے تمہیں لوٹائے گا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں. تم چاہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے. لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. معلقہ، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب دوسری شادی ہوتی ہے تو شوہر انصاف نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کر بھی نہیں سکتے. تو اس کا یہ مطلب ہے پھر کیا نہ جائے؟ نہیں، بھرپور کوشش کی جائے، اور کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ چونکہ میرا دوسری میں دل ہی نہیں ہے اس لیے میں اس کو کوئی حق ہی نہیں دیتا. یہ ظلم اور زیادتی ہوگی. ازدواجی تعلق کی بنیاد صرف دل نہیں ہوتا، اس میں دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. کیا؟ ان اتقوا اللہ، تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، نہیں ڈرتے اللہ سے، انکار کرتے ہو اس سے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو،
آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. یعنی اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تم اس کے احکامات نہیں مانتے، تم دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتے، تم اس کے دین کی خدمت نہیں کرتے، تو اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری پرواہ نہیں. وہ تمہیں تبدیل کر دے گا، وہ تمہیں لے جائے گا اور تم سے بہتر لوگ لے آئے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے. انسان چھوٹی سی نیکی کر لیتا تو پھر کیا توقع رکھ لیتا ہے، اب اس کا نتیجہ سامنے نظر آنا چاہیے. تو بعض اوقات کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر طویل عرصہ محنت کرنی پڑتی، پھر اس کے بعد پھل آتا ہے، لیکن آتا ہے تو اتنا بے شمار ہوتا ہے کہ انسان کے لیے بے حساب اس پر اجر ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کرے تو ساتھ ہی صبر اور تقوی تھامے رکھیں. ایک ہاتھ میں صبر اور دوسرے میں تقوی، تب آگے بڑھ سکیں گے. لیکن اگر ہم صرف دنیا کا رزلٹ چاہتے ہیں اور وہ نظر آئے تو کام کر سکتے، اور ہمارا موٹیویشنل فیکٹر صرف دنیا کا رزلٹ اور لوگوں کے اچھے رویے ہوں، تو پھر بعض اوقات ہم نیکی کے بڑے مواقع کھو دیتے ہیں. اگر تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، اور اللہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں دے دے گا. لیکن اگر اللہ کی خاطر قربانیاں کرتے ہوئے دنیا میں بدلہ نظر نہ آنے کے باوجود بھی نیکی کرتے رہو تو اللہ کے پاس آخرت کا ثواب بہت بہتر ہے. اور اللہ سمیع و بصیر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. مومن، متقی، محسن، حساس انسان ہوتا ہے. وہ نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. خود بھی عدل سے کام لیتا اور دوسروں سے بھی کیا چاہتا ہے کہ عدل کیا جائے. لیکن اگر وہ کہیں زیادتی دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں خود تو بہت عدل پسند ہوں، وہ دوسرے کو زیادتی سے روکتا ہے اور عدل پہ قائم رہنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے. تو ایمان والوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ کیا کرو، اگر ماں باپ بھی غلط کام کر رہے ہوں اور کسی وقت ان کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے سکتے ہو. یہ والدین کے حقوق کے خلاف نہ ہوگا. یہاں اللہ کا حق زیادہ بالا ہے. مثلا اگر ماں باپ کو غلط بات کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں ناجائز بات کر رہے ہیں، کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ چونکہ ماں ہے نا کیا کریں، وہ بھابھی پہ ظلم کرتی بھی رہے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. بعض اوقات ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو کہ وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہم اس کو روکتے نہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ خود ہی نپٹائیں. نہیں، اگر ہمارے سامنے ہمارا بچہ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں اس سے. اس میں ہماری بھی بھلائی ہے اور بچے کی بھلائی بھی ہے. اسی طرح اگر ہماری بیٹی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، تو ہمارا فرض بنتا ہے اس کو سمجھائیں، ظلم سے باز رکھیں. اس سے معاشرے میں ایک عدل اور احسان کی فضا قائم ہوتی ہے. لیکن اگر ہر کوئی کہے میری بلا سے آئی ڈونٹ کیئر، میں تو بس خود ٹھیک ہوں، اتنا ہی کافی ہے، تو یہ کافی نہ ہوگا. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر. ہم تو کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہے، نہیں، پھر تجدید کرو، مزید ایمان لاؤ. جب انسان غلط کام کرتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں سے ایمان ویک ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو پھر دوبارہ ایک طرح سے گویا ایمان لے آتا ہے. ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں
اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ جب وہ اور باتیں کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی اگر انسان کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھ جائے جہاں خدا رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور وہاں سے اٹھے نہیں یا ان کو روکے نہیں، تو اس کا شمار بھی انہی کے اندر ہوگا۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، یخادعون اللہ۔ کیسے؟ کہ ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ ہے، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو گئے ہیں، سیلف ڈسپشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ منافقت کی علامت ہے، نماز میں سستی، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ پڑھ بھی لیں تو خدا کی یاد نہیں، ادھر ادھر کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ بدترین سزا ہے منافقت کی، دھوکے باز لوگوں کی، جو اللہ کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو لوگ ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی پچھلی زندگی میں اگر کوئی منافق بھی رہا لیکن اس نے اپنے رویے کی اصلاح کر لی، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا توبہ کے بعد، اور اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی ریاکاری سے بچنے لگا، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے کہ جو ایماندار ہوں، شکر گزار ہوں۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ وہ چھوٹی کوشش بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑی کوشش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، اور واقعی صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہم وہ کام کرنا چاہیں، اور پھر آخرت کے اجر کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ جو آخرت کا ارادہ کر لے، یعنی آخرت کی جزا اور آخرت کے فائدے کا، اور پھر اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرے، یعنی اتنی کوشش کرے جتنی کرنی چاہیے، وسعی لہا سعیہا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کان سعیہم مشکورا۔ ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہرے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائے، اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے لیے کوشش کرے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہی قدردانی ہے اس کوشش کی کہ جو اللہ کے لیے کی جائے، اور پھر آخرت میں انشاءاللہ اللہ ہی کے ہاں اس کی جزا بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صرف سننے نہیں بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ
سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ایٹ لارج بڑی انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔